سر آپ کے منشور میں یہ شامل ہے کہ سینٹ کی مدت 6 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی جائے اور سینٹ کے آدھے ممبران کا انتخاب عوام خود کرے. کیا آپ اس کا طریقہ بتانا پسند کریں گے کہ عوام کیسے منتخب کریں؟ متصادم کی بات تو تبھی ہونا کہ اگر وہ اس میں ترمیم نہ کی جائے. اگر ترمیم کر دیں تو وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھے گا. اور ویسے مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ پارلیمانی نظام اور پھر پارلیمانی نظام میں جب ہماری ہنگ پارلیمنٹس آتی ہیں تو پھر پرائم منسٹر جو ہے اس کی وجہ سے، اور خان صاحب یہ میں ان کی رائے براہ راست سنتا رہا ہوں کہ وہ بلیک میلنگ کا ایک سسٹم بن جاتا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو بلیک میلنگ کسی اور کے پاس ہے وہ آپ کے پاس آ جائے؟ نہیں، وہ پھر یہ ہے نا کہ آپ براہ راست جب عوام کی طرح سے الیکٹ ہوئے ہیں، عوام کی براہ راست فیڈریشن ہے، یہ خیال رکھیے گا. نہیں، فیڈرل سٹرکچر کو فیڈریشن ہے، ووٹر کہاں سے آئے گا؟ ووٹر کہاں سے آئے گا؟ فیڈرل سٹرکچر کو آپ کے الیکشن کا میتھڈ تو نہیں افیکٹ کرتا. ایک سیکنڈ، الیکشن کا میتھڈ تو نہیں افیکٹ کرتا. جی جی جی. اگر انتخاب براہ راست ہوگا تو اس فیڈریشن میں سب سے زیادہ ووٹنگ اسٹرینتھ ایک یونٹ کے پاس ہے. جی جی، اس بات کو بھی سامنے رکھے گا. میری اس میں آپ کو جواب یہ دیتا ہوں کہ امریکہ میں بھی فیڈرل سٹرکچر ہے، لیکن وہاں پہ نظام ہی مختلف ہے، لیکن سربراہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے. وہاں پہ فرانس میں بھی فیڈرل سٹرکچر ہے. دونوں جگہ پہ پارلیمنٹ نے ڈیموکریسی کا یہ کانسیپٹ نہیں جو آپ نے وراثت میں لی ہے، اور نہ ہی 1973 کا آئین جن بنیادوں پہ بنایا گیا کہ جو دو ممالک کی آپ مجھے مثال دے رہے ہیں ان کے ایک میں تو آئین ہی نہیں ہے اور دوسرے آئین میں بھی وہ طریقہ کار نہیں ہے جو پاکستان کے آئین میں ہے. ہاں جی، لیکن وہ طریقہ کار جو پاکستان کے آئین کا اب اس کے 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں نا جی، اور اس کا تجربہ سب نے دیکھ لیا ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ترمیم کی جائے، آئین میں ترمیم کی جائے. دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ترمیم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، دوسرا ایک دستور ساز اسمبلی آ کے نیا آئین بھی دے سکتی ہے. ایک نیا آئین بھی دے سکتی ہے. This is very dangerous thing you are saying. ڈینجرس چیز کیا ہے؟ جب ایک دستور ساز اسمبلی کو لوگوں نے ولید اقبال، آپ کا یقین ہے کہ دوبارہ اس ملک کے اندر کوئی دستور بن سکتا ہے؟ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے صوبوں کے درمیان اور سیاسی قیادتوں کے درمیان؟ بالکل بن سکتا ہے جی، اور اس میں بہت سے جو مسئلے آتے رہے ہیں. آپ ایک نیا آئین چاہتے ہیں؟ ایک پاسبلٹی کو دیکھیں، پاسبلٹی آپ ایک نیا آئین چاہتے ہیں؟ ہاں جی، یہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ آئین جو ہے ہمیں فیل کر گیا ہے، اس نے نہیں ہماری ضرورت. کون تسلیم کرے گا اس کو؟ اگر ہم تسلیم کر لیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ہم کہیں اچھا one political party will decide it. نہیں، لیکن اس کو پھر باقی اگر اس پہ آن بورڈ آئیں. You asking for a new constitution of Pakistan? One of the possibilities is yes, but not as a میں نے کہا کہ as an unconditional requirement. سر آپ کے منشور میں یہ شامل ہے کہ سینٹ کی جو مدت ہے وہ 6 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی جائے اور سینٹ کے آدھے ممبران کا انتخاب عوام خود کرے. اب یہ سنیے گا اور مجھے سمجھائیے گا اس کا مطلب کیا ہے. سینٹ کے آدھے ممبران کا انتخاب عوام خود کرے. مجھے بتائیں کہ سینٹ کے جو آدھے ممبران ہیں ان کا عوام کیسے منتخب کرے اور پھر دوسرے جو آدھے ہیں ان کا کیوں نہ کرے؟ یہ تضاد ہے سوچ میں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ایک تو اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایک ہارس ٹریڈنگ اور ووٹ بائنگ کو پروموٹ کرتا ہے، اور وہ ہمارا تجربہ رہا ہے. اور کے پی میں جب آپ نے دیکھا ایک موقع پہ کہ پیپلز پارٹی کے پاس کل 5 MP اور 3 سیٹیں نکال لیتے ہیں. بحثوں میں نہیں الجھتا، میں سیدھا سادہ سوال ہے، بڑا سمپل کویسچن ہے. یہ آپ کا منشور ہے؟ ہاں جی، یہ آپ کا منشور بالکل ٹھیک ہے جی. میں بات، مجھے کوئی الجھاؤ میں نہیں جانا. سوال میرا، لیٹ می ریپیٹ مائی کویسچن. جی جی جی. مدت اس کی کم کر دی جائے اور آدھے جو ہیں وہ براہ راست ہوں، آدھے جو ہیں وہ بل واسطہ ہوں. اچھا، یہ جو ہے نا بل واسطہ اور براہ راست کیوں؟ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی پولنگ ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن کی، ایم پی ایز کی، اور جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہوتا ہے اتنی زیادہ بدعنوانی ہوتی ہے. یہ واضح تجربہ ہے. تو پھر یہ ہے اگین یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. بالکل، ایبسلیوٹلی. تو اس میں یا تو ایک تو ہے آدھا ان کو ڈائریکٹلی الیکٹ کر لی جائے اور باقی آدھوں کی پولنگ نہ ہو. پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جس طرح ریزروڈ سیٹس پہ خواتین اور مائنورٹیز آتی ہیں، نان مسلمز، اسی طرح ہر ایک پارٹی کو ایلوکیٹ ہو جائیں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ریاست مدینہ کی طرح کے قوانین نافذ کیے جائیں گے، کیا مطلب آپ کا؟ دیکھیں جی، اس میں ریاست مدینہ میں بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں. سب سے جو آئی تھنک اس میں فورموسٹ ہے وہ ایک ہے سماجی انصاف، جسے آپ کہتے ہیں سوشل جسٹس. تو اس آئین میں نہیں ہے؟ اس آئین میں نہیں ہے سوشل جسٹس؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، اس آئین میں تو ہے. اب ڈاکٹر طاہر القادری جن سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہوں گے، انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ کے آئین کے آرٹیکل 1 سے لے کے 40 تک کو صرف امپلیمنٹ کر دیں.
تو آپ ریاست مدینہ بنا سکتے تو آپ یقین رکھتے ہیں طاہر القادری کی سوچ؟ میرے خیال میں انہوں نے آن پیپر جو بات کی ہے اور جو ہمارے آئین کے وہ پروویژنز ہیں، میں آپ کو گنوا رہا ہوں نا، پہلی سے لے کے 40 آرٹیکل تک جو ہے، ٹھیک ہے، تو ہم واقعی ایک فلاحی ریاست، یہ ان کے الفاظ ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشنل لا کے بڑے اچھے ایکسپرٹ ہیں، میری والدہ کے ٹیچر رہے ہوئے ہیں، میرے والد نے ان کو پی ایچ ڈی کے سپروائزر تھے، ان کے پی ایچ ڈی کی تھیسس کے، تو ہم جانتے ہیں ان کی انٹلیکچوئل ورک کو، یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ کیا آپ آئین کے آرٹیکل 62 کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس شکل میں واپس لانا چاہتے ہیں جو اس کی اوریجنل شکل تھی ضیاء الحق سے پہلے؟ جی، جو اوریجنل شکل تھی ضیاء الحق سے پہلے، میں سمجھتا ہوں وہ بالکل صحیح شکل تھی اور اسی میں ہونا چاہیے ان کو۔ میرے خیال میں شاید میری پارٹی اس سے اختلاف کرے، لیکن میں خان صاحب کے اس 2006 والے بیان کی تائید کرتا ہوں جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر 62-63 پر عمل کرانا ہے تو وہ تو فرشتہ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک، آگے یہ انہوں نے کہا تھا ایک موقع پہ۔ آپ نے جنرل، میرے سوال کو غور سے سن لیجیے گا، آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ قومی سلامتی کی پالیسی کی تیزی سے تکمیل وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود قومی سلامتی کے بنیادی ڈھانچے سے منسلک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع آپ کے نزدیک کیوں کر قومی سلامتی کے مترادف تھی؟ یہ میرا بیان تھا یا میری پارٹی کا بیان تھا؟ یہ میرا ذاتی بیان تھا۔ اگر یہ میری سٹیٹمنٹ تھی، میں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تو کوئی نہیں، لیکن اگر تھی، لیکن اگر تھی تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی کی تھی، بہت بڑی غلطی کی تھی، میں نے بہت غلط سٹیٹمنٹ دی تھی، میں اس سے بالکل جو ہے اس سے ریٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ 2 فروری 2021 قائمہ کمیٹی ڈیفنس کا ان کیمرہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ولید اقبال نے کہا کہ قومی سلامتی کی پالیسی کی تیزی سے تکمیل وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود قومی سلامتی کے بنیادی ڈھانچے سے منسلک ہے۔ You were presiding that۔ جی، میں سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کا چیئرمین تھا 2019 سے 2021 تک، اور بالکل یہ ترمیم میرے ہی کمیٹی سے ہو کے گئی تھی اور 40 منٹ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور یہ سارے پی ایم ایل این PPP والے بھیگے بلے بن کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ بیان میں نے نہیں دیا۔ میں اس کی تردید کرتا ہوں، یہ غلط رپورٹنگ ہے۔ جب ایک اجلاس ان کیمرہ ہوا ہے، ویسے میں بتا رہا ہوں ایسی کوئی بات میں نے اس اجلاس میں نہیں کی تھی، ان کیمرہ اجلاس کی تو ویسی رپورٹنگ نہیں ہوتی۔ یہ جس نے بھی رپورٹ کیا ہے اور جس جریدے میں بھی آیا ہے، اگر میرے نالج میں آ گیا ہوتا میں اس کی تردید کر دیتا، لیکن میں آج تردید کر رہا ہوں، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ اگر آپ اقتدار سے محروم ہو جائیں تو فوج کی تباہی اور وطن کی سالمیت جو ہے آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ نہیں جی، وطن کی سالمیت ہر لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک ہی ادارہ ملک کا جو ہے باقی چیزوں پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ اس ہونے سے بھی ایک لاپ سائیڈڈ سچویشن کے اندر ایک ملک آگے نہیں بڑھتا، بلکہ وہ تنزل کی جو ہے وہ طرف بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک کی سلامتی اور فوج کا وجود عمران خان کے اقتدار کے ساتھ مشروط ہے؟ کیا اس بیان کی وجہ یہ نہیں کہ اگر لانگ مارچ ناکام ہو جائے تو آپ اس قسم کا بیان دیں؟ نہیں، ملک کی سلامتی میں سمجھتا ہوں اور ہماری فوج کا وجود جو ہے وہ منحصر اس چیز پہ ہے کہ ہمارے تمام ادارے بشمول اور خاص طور پہ ہماری فوج کے اپنی اپنی آئینی ذمہ داریوں کے مطابق کام کریں اور اپنی جاب ڈسکرپشن تک محدود رہیں۔ خواجہ نژاد، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک۔ خواجہ نژاد، ہم بات کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب سے۔ ولید اقبال صاحب، کیا والدہ کے حکم کی تعمیل اور سیاسی لیڈر کے حکم کی تعمیل میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جیل برو تحریک میں آپ کی والدہ نے گرفتاری دینے سے منع کیا تھا۔ جی، دونوں میں ایک تو فرق ہے۔ والدہ کا حکم ایک پرسنل نوعیت کی معاملے پہ ہوتا ہے اور پولیٹیکل لیڈر کا حکم جو ہوتا ہے ایک پولیٹیکل معاملے کے لیے ہوتا ہے۔ میری والدہ نے میری گرفتاری کے دوران یہ بیان دیا تھا، میری ان سے جیل بھرو تحریک میں شرکت کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی تھی، یہ انہوں نے اپنی طور پہ کوئی کسی صحافی کے یا کسی اینکر کے کہنے پہ بیان دے دیا تھا۔ میری ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ان سے، میں اپنی بیگم کو بتا کے گیا تھا کہ میں جیل بھرو میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور وہ بھی 2 گھنٹے پہلے بتا کے گیا۔ میری والدہ کو تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ بیگم کو بتانا زیادہ ضروری ہوتا ہے؟ جی، صبح ناشتے کی میز پہ میں نے بتایا اور میں نے کہا بس جا رہا ہوں تو 1-2 گھنٹے میں تیار ہو کے۔